بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمیں آج پھر رب ذوالجلال کے دین کو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سمجھنے کے لیے یہاں پر بیٹھنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال اس کے صدقے سے ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ کل یہ عرض کیا گیا کہ رب ذوالجلال کا دیدار کون کر سکتا ہے۔ رب ذوالجلال کا دیدار جنت میں ہر مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے، بلکہ ہر مسلمان یقیناً اپنے درجات کے مطابق کوئی ہر دن دیکھے گا، کوئی ہر دن رب ذوالجلال کا دیدار کرے گا، کوئی ہفتہ بعد، کوئی مہینہ بعد، الغرض ہر بندہ اپنے درجات کے مطابق رب ذوالجلال کا دیدار کرے گا۔ اور رب ذوالجلال کی جب دیدار کیا جائے گا، رب ذوالجلال کی رؤیت ہوگی، تو اس وقت ہماری نظر جو ہے وہ رب ذوالجلال کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، نظریں رب ذوالجلال کا ادراک کر ہی نہیں سکتی، احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ بہرحال عقیدہ نمبر 28، وہ جو چاہے اور جیسے چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا ہے۔ یعنی رب ذوالجلال جو چاہے کرے، جیڑا کام دا ارادہ فرما لوے، وہ کوئی بندہ انہوں روک نہیں سکتا۔ بلکہ قرآن پاک دے وچ کئی جگہ تے رب ذوالجلال دا اپنا ارشاد ہے، فعال لما یرید یفعل ما یرید، کہ رب ذوالجلال وہی فرماتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ اسے باز رکھنے والا نہیں۔ فلا مرد لہ، رب ذوالجلال کسی شے دا ارادہ فرما لوے تو کوئی بندہ انہوں رد نہیں کر سکتا۔ نہ اس کو اونگ آئے نہ نیند، یعنی ایک فطرت انسانی دے وچ ہے یا فطرت حیوانیت دے وچ یہ چیز موجود ہے، لیکن رب ذوالجلال چونکہ ان تمام چیزاں تو پاک ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، کہ رب ذوالجلال کو نہ تو اونگ آئے اور نہ ہی نیند، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، تمام جہان دی حفاظت فرمان والا، سارے جہان دی حفاظت فرمان والا، تے حفاظت کرتے ہوئے نہ تھکے نہ اکتائے۔ حفاظت کرتے کرتے کوئی تھک بھی جاندہ ہے، کوئی اکتا بھی جاندہ ہے، تھک جاندے ہیں، لیکن رب ذوالجلال دی ذات ان ساریاں چیزاں تو پاک ہے۔ تمام عالم کا پالنے والا رب ذوالجلال ہے، ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا ہے، کیونکہ اس میں حدیث پاک بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ خلاصۃ عرض کرتا ہوں کہ ایک عورت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور قید لائی گئی، یعنی اس کو دارالحرب سے قید کر کے لایا گیا۔ تو اب اس عورت جو تھی اس کا بچہ بھی ساتھ تھا، لیکن اس کو مل نہیں رہا تھا، لیکن جب اس کو ملا، یعنی جدوں انہوں ملیا نا بچہ، انہیں اپنے بچے نو چمٹا لیا، اپنے سینے نہ لایا تو انہوں دودھ پلایا کیونکہ پیاسا سی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اترون هذه طارحۃ ولدها یا طارحۃ ولدها فی النار، اے صحابہ تساں مینوں اے دسو کہ اے عورت، جس عورت نے اپنے بیٹے نو لب کے انہوں سینے نہ لا کے انہوں دودھ پلایا ہے، کیا یہ عورت اپنے اس بچے نو دوزخ سٹ سکتی ہے؟ دوزخ نار تو مراد اگ ہے، اگ دے وچ سٹ سکتی ہے؟ تے فرمایا قلنا لا، اساں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، حالانکہ سٹن تے قادر بھی ہے، سٹ بھی سکتی ہے لیکن کدی نہیں کرے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، رب ذوالجلال اس عورت سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور باقاعدہ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ رب ذوالجلال رحم فرمانے والا ہے، حلم والا ہے۔ رب ذوالجلال بردبار ہے، اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے، ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، گناہوں کو بخشنے والا ہے، ان اللہ هو التواب الرحیم،
توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا، اور اس کی پکڑ نہایت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جس سے بغیر اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ جب رب ذوالجلال دی پکڑ ہوئے نا، رب ذوالجلال دی طرف عذاب ہوئے، تو رب ذوالجلال جدوں تک نہ چاہے نا کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے، چھوٹی شے مطلب ہے کہ رائی دا دانا ہے انہوں اتنا پھیلا دے کہ پوری زمین دے ہوتے وہ چھا جاوے، اور رب ذوالجلال وسیع کو سمیٹ دے، پوری زمین ایک مطلب رائی جتنا بنا دے، ایک دانے جتنا بنا دے۔ جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے پست کر دے، یعنی تھلے کر دے، ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر لے۔ جنہوں رب ذوالجلال چاہے اپنی بارگاہ دا قریب کر لوے، قریبی بنا لوے، اور جنہوں چاہے رب ذوالجلال رد فرما دے، جسے جو چاہے دے اور جو چاہے واپس لے لے۔ وہ جو کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک و صاف ہے۔ یعنی رب ذوالجلال کسے دے اتے کسے قسم دا ظلم فرماندا نہیں، بلکہ رب ذوالجلال دا ہر کام بندے دی بنسبت بہتر ہوندا ہے، بندے واسطے بہتر ہوندا ہے، بندہ سمجھے یا نہ سمجھے۔ بعض صورتاں وچ بندہ سمجھدا ہے کہ میرے اوتے ظلم ہو رہا ہے معاذ اللہ، حالانکہ رب ذوالجلال خود ارشاد فرماندا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، رب ذوالجلال تے ذرہ برابر بھی آپ دے بندے دے اوتے ظلم نہیں کرتا، لیکن بندہ ہے سمجھ رہے ہوندا کہ شاید دے اوتے ظلم ہو گیا، دے اوتے ظلم ہو گیا۔ حقیقت ہے جو رب ذوالجلال دا عدل و انصاف ہوندا ہے، ٹھیک ہے نا جی، رب ذوالجلال دا عدل و انصاف نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے۔ رب ذوالجلال سب کا احاطہ فرمانے والا ہے، لیکن کوئی بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ نفع اور ضرر، نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہاتھ تو مراد پہلے دسے دست قدرت، ٹھیک ہے جی، اے ساڈے ہاتھ، ساڈے کان، ساڑیاں اکھاں، اے ساریاں چیزاں ساڈے واسطے ہیں کیونکہ ایسا حادث ہیں۔ رب ذوالجلال قدیم ہے، رب ذوالجلال انہاں چیزاں تو پاک ہے۔ جدو ہاتھ مراد ہو سی اس تو مراد کی ہاتھ جدو آکھیا جائے گا شریعت دے وچ، قرآن دے وچ، حدیث دے وچ یا کسی کتاب اس تو مراد دست قدرت اس مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے۔ کوئی بندہ ظلم دے وچ انہوں پکارے، رب ذوالجلال اون دی فریاد نو پہنچتا ہے۔ اچھا جی، اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ظالم سے بدلہ بھی لیتا ہے رب ذوالجلال، ظالم تو بدلہ لیندا، ظالم چاہے اعمال دا ہوئے، عقیدے دا ہوئے یا کسی قسم دا کسی دے اوتے ظلم کیتا ہوئے، رب ذوالجلال ضرور بے ضرور چاہے دنیا چ لے لوے چاہے آخرت چ لے لوے۔ اے رب ذوالجلال دی مشیت ہے، رب ذوالجلال دی اپنی چاہت ہے، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض ہوتا ہے۔ اس کی رحمت ہے، ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، رب ذوالجلال کسے بندے نو اس سے زیادہ حکم دیندا ہی نہیں جس سے ادوں طاقت نہ ہوئے۔ اب ویکھدے نہیں شریعت وچ کہ سانوں کتنی چھوٹ ہے، بندہ اگر کھڑو کے نہیں نماز پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لوے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا سو کے پڑھ لوے، سو کے اشارے نال پڑھ لوے، مختلف قسماں، یعنی تکلیف اتنی دیتی جاندی ہے یا ان مکلف اتنا بنایا جاتا ہے جتنی ایک بندے چ طاقت ہوئے۔ اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں۔ یعنی خلاصہ ہے کہ رب ذوالجلال دے اوتے کچھ واجب نہیں۔ اساں عبادت کریے، اساں روزے رکھیے تو رب ذوالجلال تے واجب نہیں کہ سانوں ثواب دے، ٹھیک ہے۔ ساڈے گناہاں دے اوتے رب ذوالجلال تے واجب نہیں کہ رب ذوالجلال سانوں عذاب دے، رب ذوالجلال دے اوتے کچھ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ جیڑا بندہ چنگے کم کر سی انہوں جنت مل سی، مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور بمقتضائے عدل، کیونکہ عدل دا باقاعدہ تقاضا یہ ہے کہ مطلب ہے کہ جی رب ذوالجلال دے نافرمان ہیں انہوں نے جہنم میں سٹایا جائے، اور رب ذوالجلال نے اس کا وعدہ فرمایا، اس کا وعدہ اور وعید بدلتے نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، رب ذوالجلال اپنے وعدوں کا خلاف نہیں فرماتا، تو لہذا رب نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، رب ذوالجلال فرماندا ہے کہ رب دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ، رب دی ذات دے نال کسی دا مطلب کہ رب دی ذات دا انکار نہ کرو، کسی نو شریک نہ بناؤ۔ ہاں اس کے علاوہ تہاڈا اگر چھوٹا گناہ ہے
یعنی چھوٹا تو نہیں، حقیقت ہے تو وڈا گناہ کبیرہ بھی ہوئے، لیکن کفر تو تھلے ہوئے، شرک تو تھلے ہوئے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نو منظور ہے کہ انہوں عذاب دیتا جاوے، انہوں مطلب ہے کہ او دی مقدار پھر انہوں جہنم میں رکھا جائے گا، پھر بالآخر انہوں جنت میں داخل کر دیتا جائے گا۔ ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا جی؟ اچھا جی، عقیدہ نمبر 29، رب ذوالجلال کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، خواہ ہم کو معلوم ہوں یا نہ ہوں۔ رب ذوالجلال دا کوئی بھی کام ہے، رب ذوالجلال کسی قسم دا کوئی بھی کام فرماندا ہے، کوئی بھی حکم دیندا ہے، وہ دے وچ کوئی نہ کوئی حکمت ہے، سانو پتہ لگے یا نہ لگے۔ یہ نہیں ہے کہ سانو سمجھ نہیں نہ آ رہی ہوئے ایسا آکھیے کہ یہ حکم کیوں دیتا گیا، سمجھ آ رہی نا؟ کثیر حکمتیں ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، اور اس کے فعل کے لیے غرض نہیں۔ مثال طور پہ میرا فعل ہے، میں مطلب ہے کہ درس بہار شریعت دے رہے ہیں، یا کوئی بھی ساڑا کام ہے، مثال طور پہ اسا بیج پانے ہیں یا پھر پکھے چلتے پہ، انہاں دی کوئی غرض ہے نا، ایک فعل ہے، وہ دی غرض ہے۔ غرض کی ہے؟ میری غرض ہے کہ مطلب ہے کہ دین نو پھیلایا جاوے، دین دی سمجھ آ جاوے۔ پکھے لان دی غرض ہے کہ دی ہوا آوے، ایک غرض ہے، علت ہے۔ تو رب ذوالجلال دے افعال انہاں وچ کوئی غرض نہیں ہوندی، رب ذوالجلال دے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے، یعنی رب ذوالجلال دے کماں دی کوئی غرض نہیں ہوندی۔ غرض اس فائدہ کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے، سمجھ آ رہی؟ جس دا فائدہ کرن والے نو پہنچے، اور رب ذوالجلال انہاں چیزاں تو کیا ہے؟ پاک ہے۔ رب ذوالجلال دے افعال انہاں چیزاں تو پاک ہیں، نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج، اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببات کو اسباب سے ربط فرمایا۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی آنکھ ویکھ دیے، رب ذوالجلال نے آنکھ نو ویکھن دا سبب بنایا، کان نو سنن دا بنایا، آگ نو جلان دا سبب بنایا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تے آنکھ سنن لگ جاوے، کان ویکھن لگ جاوے، تے پانی جلائے، آگ پیاس بجھائے۔ اگر نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں بھی ہوں تو دن کو پہاڑ بھی نہ دکھے، مطلب ہے کہ لاکھ اکھاں بھی ہون، لیکن رب ذوالجلال نہیں چاہتا کہ اس آنکھ 'ਚ کچھ نظر آوے، تے دن نو بھویں وڈے وڈے پہاڑ نظر آن، سوئی تا دور دی گل ہے، وڈے وڈے پہاڑ ہی بندے نو نظر نہیں آن گے۔ کروڑ آگے ہوں ایک تنکے پر داغ نہ آئے، یعنی آگ جلان واسطے بڑیاں اگاں لگ جان بہت زیادہ، لیکن ایک تنکا بھی نہیں جل سکتا، ایک تنکا بھی، لیکن اگر رب ذوالجلال دا حکم ہوئے تو ایک چنگاری پورے شہر نو تباہ کر سکے، پورے شہر نو، پورے جنگل نو برباد کر دے۔ کوئی پاس نہ جا سکتا تھا، بلکہ کس قہر کی آگ تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈالا۔ ان کتنی وڈی آگ، انہوں نے کتنا وڈا چکھا تپایا، لیکن کوئی پاس نہ جا سکتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر پھینکا۔ جب آگ کے مقابل پہنچے تو جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی، سنے ہو نا جی واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں ڈالیا گیا آگ دے وچ، تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی تھی کہ ابراہیم کچھ حاجت ہے؟ فرمایا مگر نہ تم سے ہے، تم سے عرض کی، پھر اسی سے کہیے جس سے حاجت ہے، فرمایا کہ تواڈے کول کوئی نہیں، مطلب ہے کہ تواڈے واسطے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تے پھر اگو عرض کرنے لگے حضرت جبریل امین کہ اگر میرے کول نہیں ہے تو پھر جنہوں عرض کرنا انہوں نے کر دو۔ تو فرمایا کہ علمہ بحالی کفانی عن سوالی، فرمایا کہ میں رب ذوالجلال دی بارگاہ عرض تو اس ٹائم کرا نا جب رب ذوالجلال نو پتہ نہ ہوئے، رب نو پتہ ہے کہ میں وہ راہ دے وچ، مطلب ہے کہ راہ دی تبلیغ کرن دی وجہ تو اس راہ دے اتنے چلیا یا اگ دے وچ ڈالیا جا رہا، رب ذوالجلال بہتر جاندا۔ تو رب ذوالجلال نے اگے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب اس ارشاد کو سن کر روئے زمین پر جتنی آگیں تھیں سب ٹھنڈی ہو گئیں۔ انہوں نے یہ سمجھا، یعنی آگ ہے نا، حکم رب دا ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید سانو حکم ہے، چھوٹی تو چھوٹی آگ بھی بجھ گئی۔ بہرحال رب ذوالجلال نے اس آگ نو ٹھڈا فرمایا، ٹھڈا بھی اس طرح فرمایا کہ وہ جم نہ گئے، جمن والی نہ، زیادہ ٹھارن والی آگ بھی نہ ہی بنی، بلکہ وسلامن علی ابراہیم، سلامتی علی۔ ہوں اتوں یہ سمجھ آیا کہ رب ذوالجلال اگر کسی شے دے بارے چاہے نا کہ یہ شے نقصان دین والی ہے تے نفع بن جاوے، تو کوئی نفع دین والی شے نقصان بن جاوے، رب ذوالجلال جس شے دا ارادہ کرے انہوں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لا یسالو
اما یفعل وہم یسالون، رب فرماندا ہے جیڑا کچھ وہ کردا ہے نا رب، او دے بارے کوئی سوال نہیں کر سکدا، رب کول نہیں پوچھ سکدا۔ ہاں ساڈے کول پوچھا جائے گا کہ تساں یہ کام کیوں کیتا ہے۔ لہٰذا رب ذوالجلال سانوں سارے نوں اس چیز نوں سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔ رب ذوالجلال ساڈے حال دے اوتے بھی رحم فرماوے۔